بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب دنیا پر عظیم بادشاہوں کا راج ہوا کرتا تھا۔ انہی میں ایک عظیم الشان سلطنت آباد تھی جس کا نام سلطنت کے ذرے تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ سلطان شہریار اپنے عدل، انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ سلطنت کے ذرے کی سرحدیں جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی تھی، امن، خوشحالی کا بول بالا تھا۔ اس سلطنت کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بادشاہ بھی اپنی عوام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ لیکن بادشاہ کی زندگی میں صرف ایک ہی دکھ تھا کہ ان کے بعد اس تخت کا وارث یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو بے پناہ حسن اور علم و شعور کی بھی مالک تھی۔ جیسے جیسے بادشاہ کی عمر ڈھلنے لگی، بادشاہ کو اپنی سلطنت کے مستقبل کی فکر ستانے لگی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ تخت پر کوئی ایسا شخص بیٹھے جو نہ صرف بہادر اور سب سے بڑی خوبی اس میں صبر کی ہو، کیونکہ بادشاہ کا ماننا تھا کہ جس انسان میں صبر نہیں وہ ایک اچھا حکمران نہیں بن سکتا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے عظیم الشان دربار میں تمام وزیروں اور عہدیداروں کو بلا لیا اور بادشاہ نے کہا، اے لوگوں، میری عمر اب اس دہلیز تک آ پہنچی ہے کہ میں اس تخت کا وارث چنوں۔ اس لیے میں ایک مقابلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جو نوجوان اس مقابلے میں جیتے گا، میں اس کو اس تخت کا جانشین بناؤں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دوں گا۔ بادشاہ کے دربار کا سب سے چالاک اور مکار آدمی، اس کا وزیر دلاور خان، یہ سن کر دل ہی دل میں ہنسنے لگا، کیونکہ اس مکار شخص کو یہ لگتا تھا کہ اس کے بیٹے رستم جیسا کوئی طاقتور نہیں جو یہ مقابلہ جیت سکے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ رستم یہ مقابلہ جیت کر اگلا بادشاہ بنے۔ شہر میں ڈھول بجا بجا کر تمام شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ بادشاہ نے ایک مقابلہ رکھا ہے جس میں دور دور سے شہزادے، نوجوان اور امیر و غریب نوجوان آ رہے ہیں۔ اسی شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں امان نام کا ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس لکڑہارے کی زندگی بہت مشکل تھی۔ وہ دن بھر جنگل میں محنت کرتا اور لکڑیاں کاٹتا تھا۔ وہ بہت محنت کرتا تھا، کبھی کبھار تو اس کے ہاتھوں میں سے خون بھی نکل آتا، لیکن وہ کبھی شکوہ اور گلہ نہ کرتا، بلکہ ان لکڑیوں کو بازار میں بیچ کر اپنی ضعیف ماں کا علاج کرواتا۔ اس لکڑہارے کی زندگی دن بدن مشکل ترین ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے ماتھے پر گلہ شکوہ نہ لاتا اور دن بھر جنگلوں میں محنت کرتا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا، تم ہمیشہ صبر کرنا، کیونکہ مشکل جتنی بھی بڑی ہو کبھی نہ کبھی تو ختم ہو ہی جاتی ہے، لیکن تم ہمیشہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ بادشاہ کے اس مقابلے کی خبر امان کے گاؤں تک جا پہنچی۔ لوگوں نے امان کو کہا کہ اس کو بھی حصہ لینا چاہیے۔ پہلے تو امان نے منع کر دیا کہ بادشاہت کے خواب دیکھنا اس کی بس کی بات نہیں، لیکن اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تم کر سکتے ہو، تم صبر کرتے ہو، تم محنت کرتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ امان اپنے کچھ معمولی سامان کے ساتھ روانہ ہونے لگا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی، بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ امان سلطنت کے جھریوں کے عظیم الشان دربار کی طرف جانے لگا جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ امان جب محل میں پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی امیر اور نامور شہزادے موجود تھے۔ امان کے پھٹے پرانے کپڑے، وہ خود کو شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ خود کی شرمندگی کافی نہ تھی کہ لوگوں نے بھی اس پر ہنسنا شروع کر دیا۔ امان کے پھٹے پرانے کپڑے لوگوں کی آنکھوں کا مرکز بن گئے، لیکن وہ پھر بھی صبر کے ساتھ لوگوں کے طعنے برداشت کرتا ہے۔ بادشاہ محل کی چھت پر آتے ہیں اور مقابلے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ بادشاہ کہتے ہیں کہ آپ سب کو کوہ سراب، پہاڑ سراب تک جانا ہے اور وہاں سے روشنی کا پھول یعنی گل نور لانا ہے۔
لیکن وہاں تک جانے کا راستہ وادی خوف سے ہو کر گزرتا ہے، جو جادو اور بے حد خطرات سے بھری ہوئی ہے۔ جو نوجوان روشنی کا پھول لے کر سب سے پہلے واپس آئے گا، وہ میرا اگلا جانشین ہوگا، اور میں اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دوں گا۔ یہ سن کر امان، رستم اور تمام نوجوان گل نور حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ وزیر دلاور خان نے اپنے کچھ خفیہ آدمی امان کے پیچھے بھیج دیے۔ راستہ بے حد مشکل تھا۔ تپتی ہوئی زیب، سورج اور بے حد گرمی کی وجہ سے بہت سے نوجوانوں کی حالت بگڑ گئی اور بہت سے نوجوان واپس لوٹ گئے، لیکن وزیر کے بیٹے رستم کے پاس پانی اور کھانے کا ذخیرہ تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ گئے۔ امان اس تپتی ہوئی دھوپ میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ امان کو کچھ ہی دوری پر ایک بزرگ آدمی ملتا ہے جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ امان نے اپنے پاس موجود تھوڑا سا پانی بزرگ کو دے دیا۔ پانی پی کر بزرگ کی جیسے جان میں جان ہی آ گئی۔ بوڑھے آدمی نے امان سے خوش ہو کر اس کو دعا دی۔ اس بوڑھے شخص نے امان کو صحیح راستہ بتایا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، تم جیسے ہی آگے جاؤ گے، تم کو 3 راستے نظر آئیں گے۔ 2 راستے آسان اور ایک مشکل ہوگا۔ جو مشکل ہوگا وہی تمہارا صحیح راستہ ہے۔ جیسے ہی امان آگے بڑھا، واقعی میں 3 راستے تھے۔ 2 راستے تو بالکل آسان، مگر جو تیسرا تھا وہ بہت مشکل اور کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ امان بہت ہمت کرتا ہے اور کانٹے بھرے راستوں سے گزرتا ہے۔ وہ راستہ تو حد سے زیادہ ہی مشکل تھا، بے حد کانٹے، پتھر اور نہ جانے کیا کیا۔ جب وہ تھوڑا سا آگے گیا تو وزیر دلاور خان کے آدمیوں نے امان پر حملہ کر دیا۔ امان نے بڑی ہمت کے ساتھ ان لٹیروں کو مار ڈالا اور آگے بڑھ گیا۔ آگے کا راستہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، پتھر، کانٹے اور بہت سی بلائیں۔ امان جب کئی دنوں کی محنت کے بعد پہاڑ سراب کے دامن میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر رستم بھی موجود ہے۔ امان خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں، پہاڑ پر چڑھتے ہی بے حد ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو گئیں اور جادو کے اثرات ہونے لگے۔ لیکن وزیر کا بیٹا رستم غصے سے اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ تیز ہواؤں کے جھونکے نے اس کو نیچے پھینک دیا، لیکن اس نے دوبارہ کوشش کی۔ اس بار ہواؤں کا جھونکا اتنا تیز تھا کہ وہ دوبارہ گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب باری امان کی تھی۔ امان ہمت کرتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ ایک ایک پاؤں پہاڑ کی چٹانوں پر رکھتا ہے اور اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ بہت محنت کے بعد، کئی دنوں کی مشقت کے بعد، وہ پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک غار ہے۔ اس غار میں سے بے حد روشنی آ رہی تھی۔ وہ بے حد خوش ہوا اور سوچنے لگا، یہ وہی جگہ ہے جہاں گل نور موجود ہوگا۔ امان بڑی ہمت کر کے اندر جاتا ہے اور وہاں واقعی میں گل نور یعنی روشنی کا پھول موجود ہوتا ہے۔ امان اس کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتا ہے۔ امان بڑی احتیاط سے اس پھول کو اٹھا لیتا ہے۔ پھول ہاتھ میں آتے ہی وہ بہت خوش ہوا کہ اس نے پھول حاصل کر لیا ہے۔ وہ پھول لے کر جب واپس آتا ہے تو وہاں پر رستم بھی موجود تھا۔ رستم کی حالت بہت خراب تھی، اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ امان چاہتا تو اپنے دشمن کو وہیں چھوڑ کر آ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ امان نے رستم کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور واپس چلنے لگا۔ واپس کا راستہ بھی بہت ہی مشکل تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ واپس چلنے لگا۔ جب یہ بات وزیر کو پتہ چلی تو وہ پاگل ہونے لگا اور اس کو بے حد غصہ آنے لگا۔ لیکن اس مکار شخص نے سازش کی تیاری شروع کر دی کہ امان جیسے ہی محل میں آئے گا اس سے پھول چھین لیا جائے گا۔ ادھر مقابلے کا آخری دن آ پہنچا تھا۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی سب کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اچانک محل کے عظیم الشان دروازے کھلے اور رستم لنگڑاتا ہوا محل میں داخل ہوا۔
اس کے ہاتھ میں ایک نکلی پھول تھا جو اس کے باپ نے قابل ترین کاریگروں سے بنوایا تھا۔ یہ دیکھ کر وزیر دوڑا اور اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رونے کا ناٹک کرنے لگا۔ اس کے بعد وزیر آگے بڑھا اور بادشاہ کو بولا، اے بادشاہ، میرے بیٹے نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گل نور یعنی روشنی کا پھول لایا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا اور اس کو کچھ شک ہوا۔ اس پھول میں ویسی چمک نہیں تھی جیسی اس نے کتابوں میں پڑھی تھی کہ اچانک پھر محل کے عظیم الشان دروازے کھلے، لیکن اس بار کوئی شہزادہ نہیں بلکہ وہ لکڑہارا امان تھا جس کے ہاتھ میں اصلی گل نور تھا۔ اس گل نور کی روشنی سے پورے دربار میں روشنی پھیل گئی۔ وزیر چلایا اور بولا، پکڑو اس مکار کو، اس نے راستے میں میرے بیٹے سے پھول چھیننے کی کوشش کی تھی۔ مگر امان صبر کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے جھک کر ادب سے وہ پھول پیش کیا اور اپنے دفاع میں ایک لفظ تک نہ کہا کہ اچانک دربار میں وہی بوڑھا شخص داخل ہوا جس کی جان امان نے پانی پلا کر بچ گئی تھی۔ امان اس بوڑھے کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس بوڑھے نے جیسے ہی اپنے کپڑے بدلے، وہ اور کوئی نہیں، بادشاہ کا ایک خاص سپہ سالار تھا جس کو بادشاہ نے نوجوانوں کے امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ امان اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سپہ سالار آگے بڑھا اور بادشاہ کو بتانے لگا کہ کس طرح وزیر دلاور خان نے باقی شہزادوں کو قتل کروایا اور کس طرح امان کے راستے میں بے حد مشکلیں ڈالیں، اور کس طرح امان بڑی ہمت و صبر کے ساتھ روشنی کا پھول یعنی گل نور لایا ہے، اور کس طرح امان نے اپنے دشمن رستم کی بھی مدد کی اور وزیر کے آدمیوں نے راستے میں ہی رستم کو چھین لیا تاکہ وہ نئی کہانی بنا سکیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بے حد غصہ آیا اور اس نے وزیر کے بیٹے رستم کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا اور اس لکڑہارے امان کو گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، اے لوگوں، مجھے میرا جانشین مل گیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور امان کو دے دی۔ اس کی ماں کو محل میں لایا گیا اور عزت دی گئی۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی اس لکڑہارے امان سے کر دی اور اسے سلطنت کے جرریوں کا نیا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس طرح ایک لکڑہارے نے ثابت کر دیا کہ صبر کا پھل جب بھی ملتا ہے اور بے مثال ملتا ہے۔ اس طرح ایک لکڑہارا اپنے صبر کی وجہ سے ایک عظیم الشان بادشاہ بن گیا۔